شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ ہم اور آپ سبھی ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، احکام اسلام، یہ جتنے بھی رکن ہیں، آپ دیکھیں کہ نماز یہ رکن ہے، لیکن نماز کے احکام، فضائل یہ آپ کو پورے قرآن میں مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں منتشر ملیں گے. اسی طرح زکوٰۃ، حج، بغیر تفصیل میں جاتے ہوئے، لیکن روزہ ایک ایسی رکن ہے کہ پورے احکام، آج کی یہ 5 اور 6 آیت میں احکام ہی نہیں، احکام، حکمت، مسائل، سب کچھ ایک ہی ہے. اچھا، یہ ایک تخصص ہوا. دوسرا تخصص، جتنی نمازیں ہیں، نیک کام ہیں، اس کا اجر متعین ہے. گھر میں پڑھیں تو 1 درجہ، مسجد میں تو 26 زیادہ. زکوٰۃ کے بارے میں الا 700 اضعاف. مگر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لی انا اجزی، روزہ میرے لیے، کیونکہ روزے کی حالت اللہ اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ایسا رکن ہمارے سامنے ہے. تو سنیے غور سے، شروع آیت سے لے کر آخر تک ہی، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وقت کے اندر ساری معلومات جو ہے ہم پوری حاصل کر سکیں. تو وہ درس جو ہے ہمارا آج کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ پہلا مرحلہ، یہ 2 آیتیں، ایک مرحلہ ہے، اسے ہم سمجھیں گے، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا. تو کیا کہا جا رہا ہے بغیر ترجمہ کیے؟ اے ایمان والو، کتنی پیاری ندا ہے. ایمان، اگر کسی کو اللہ کہے کہ اے مومن، کتنی بڑی سعادت ہے. تو اے ایمان والو، ہمیں پکارا جا رہا ہے. کتب، لکھا گیا. علیکم یعنی علیکم، تو جب علی آتا ہے تو تمہارے ذمے، تو جب تمہارے ذمے تو فرض، تو کتب کا ترجمہ فرض کیا گیا، لاگو کیا گیا. کیا؟
सियाम सोम की जमा, सियाम सोम की जमा, रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। ठीक है, अब रोज़ा किसे कहेंगे? तो लोग कहेंगे कि खाने पीने से रुकना, अमल ज़रूरियत से, ये तो तशरीही रोज़ा नतीजा। लेकिन सोम किसे कहेंगे? सोम के माने अपने आप को रोके रखना, रुकना किसी चीज़ से, खाने से, पीने से, अमल ज़रूरियत से, बातचीत से, गुनाह करने से रोकना, शराब पीने से। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तो हमेशा कुरान से तर्जुमा बताता हूँ, फरमाते हैं हज़रत मरियम को भी जब बच्चा जनी तो लेके जाएगी, लोग पूछेंगे तो हुक्म है कि फ़हिम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदा, जब किसी को देखो और वो पूछेगा ना कि ये क्या लाई, तो क्या कहना? फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखी। कैसा रोज़ा? लन उकल्लिमल यौम इंसिया, किसी आदमी से बात नहीं करूँगी, तो कलाम का रोज़ा, अपने आप को बात से रोकना। कैसा रोज़ा है? अगर कोई रोज़ा रख ले कि मैं अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक किसी अजनबी औरत को नहीं छूँगा, ये रोज़ा, मरने तक का रोज़ा। अगर कोई खातून नियत कर ले कि मैं किसी अजनबी मर्द को नहीं छूँगी, मरने तक का रोज़ा, ये कलाम पाक से वाज़ेह है। तो अब तशरीही रोज़ा, खाने पीने से रोकना, शहवत रानी से रोकना और नियत के साथ, यही फ़र्ज़ है रोज़े के। इसलिए कि अगर कोई ऐसे ही भूखा है, मुसलमानों के साथ में है, खाना मिलता नहीं, उसका तो रोज़ा नहीं हुआ, या कि किसी की नियत नहीं है, खाना नहीं मिला, तो रोकना खाने पीने से, अमल ज़रूरियत से, शहवत रानी से और नियत के साथ। फिर एक प्यारा अंदाज, क्या फरमाते अल्लाह ताला? कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी ऐ मोमिनो घबराना नहीं, ये तुम्हीं पर फ़र्ज़ नहीं है, ये तो पिछली उम्मतों पर भी हमने फ़र्ज़ किया, तो इत्मीनान दिला रहे हैं ना। एक अंदाज देखिए, ये घबराने की बात है। ये और बात है कि रोज़ा सोम दाऊदी, सोम मूसवी, उसमें फ़र्क था और हमारी उम्मत के रोज़े में फ़र्क है, बल्कि हमारी उम्मत के रोज़ों में भी मरहलात हैं, जैसे अभी पेश करता हूँ। लेकिन ये कि ये रोज़ा हर मज़हब में, हर दीन में, जो अदयान बातिला हैं, हर एक में है। और आप देख रहे हैं रोज़ा रखते हैं, तो गोया कि पहले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, तो देखिए अंदाज़ कैसा है, ईमान वालों फ़र्ज़ किया गया, और जैसे पिछले लोगों पर फिर क्या कहते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, क्या रोज़ा ये जो हमने तुम पर लागू किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या मतलब मुत्तकी बन जाओ? क्या मतलब? अल्लाह के गज़ब से बचाओ, जहन्नम के आग से बचाओ, और अल्लाह ताला के जो मनहियात हैं, जिनसे रोका गया, उनसे रुको, बचो। ये आम माने, जनरल माने हुए। तो रोज़े में क्या मतलब? लअल्लकुम तत्तकून, जब इसके ये माने हैं जहन्नम के अंगार से अपने आप को बचाओ, गज़ब से बचाओ अल्लाह के, तो फिर रोज़ा जो है हमने फ़र्ज़ किया है, कुछ उमूर ऐसे हैं जो इस रोज़े के ख़िलाफ़ हैं, फासिद करते हैं, क्योंकि रोज़े के फ़राइज़ हैं, सुनन है, वाजिबात हैं, मकरूहात हैं, रोज़े को फ़साद ख़त्म करने वाले हैं, तो उनसे, इन चीज़ों से जो रोज़े का अज्र कम करें, अपने आप को बचाएं। लअल्लकुम तत्तकून, तो क्या मतलब तत्तकून? रोज़ा जो मेहनत कराई जा रही है, जो लागू किया गया, असल मकसद क्या? आखिरी मंजिल तकवा, और तकवा कहाँ से होता है? दिल से। तो ये सिफात पैदा करने के लिए मश्क कराई जा रही है, किससे? रोज़े से। तो वो रोज़ा क्या हो सकता है? तो ये गर्ज जो है, गायत कैसे हासिल हो सकती है? अब रमज़ान आ रहा है, हम इस्तिक़बाल करेंगे, तो वो उमूर जो गलत हैं, रोज़े के सवाब को कम करेंगे, उनसे बचना है। आजकल क्या होता है? सबसे पहले गपशप, फजूल बातें, लायानी बातें, इनसे एहतियात किया जाए। उसके बाद चूँकि आजकल के ये फिल्में, गाने, सीरियल्स, ये क्या है, इनमें मुनकरात हैं। अब रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, और यही सब गैर रमज़ान की तरह चल रहा है, तो तत्तकून वाली सिफत पैदा नहीं होती। तत्तकून असल मकसद है, असल गायत है, असल गर्द है, लअल्लकुम तत्तकून। तो
جب ان باتوں سے ہم نہیں بچیں گے تو روزے میں وہ صفات کہاں سے پیدا ہوگی؟ لہذا اس کی کوشش کی جائے لعلکم تتقون۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ صفت پیدا کرنے کے لیے دیکھو انداز کیسا ہے، ایاما معدودات، چند دن۔ کتنے دن محنت کر رہا ہے؟ چند دن۔ ایک سال میں کتنے؟ ایک مہینہ، 29 یا 30۔ تو کیسا انداز دیکھیے نا ایمان والوں، فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر، اور غرض ہماری کیا؟ متقی بن جاؤ، اصل غرض۔ پھر یہ کہ چند دن۔ اچھا اب ذرا سنیے غور سے، چند دن، اور یہ آیت لیکن کیسے اللہ تعالیٰ تربیت دے رہے ہیں آپ کہ اگر یہ اہم روزہ ہے اور اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر سفر میں ہے، تو اس کے لیے بھی سہولت، کیا سہولت؟ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی بیمار، اَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا سفر میں، اب کیا کیا جائے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو شمار کرو دوسرے دنوں۔ ایک آدمی 5 دن بیمار ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد سفر شروع ہوا شام سے یا کہیں سے تجارت کے لیے، رمضان آیا درمیان میں، تو واپس آنے تک جتنے روزے اس کے وہ نہیں رکھا سفر کے دن کے، تو دوسرے دن تو کسی کو محروم نہیں کیا نا۔ اچھا آپ سنیے تو غور سے سنیے گا، مریضا، مرض، بیماری ہے، کوئی قید مطلق ہے، تو کون سی بیماری؟ کہیں گے کہ آپ کو اگر شوگر کی بیماری ہے تو ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھیں، یا ہے کہ اور کوئی بیماری ہے، ہارٹ کی ہے، یہ تو مطلق، وہ مطلق ہی رکھیں۔ قید کیوں لگاتے ہیں؟ زنجیر کیوں اس کے پاؤں میں باندھتے ہیں؟ ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، اسے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، وہ خود کا مفتی ہے، اگر اسے تکلیف ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آپ یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ کیسے رمضان میں ذرا سی سردی ہو گئی روزہ نہیں رکھا، ہوتا ہے نا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریضاً، اس لیے اس مرض کو زنجیریں باندھنے کی کوشش نہ کی۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ سفر، کیا سفر؟ سفر کے بارے میں بہت کچھ بیان کرنا ہے، اور یہ بیان جب تک مرحلے ثانیہ دوسرے مرحلے میں نہیں پہنچتے تو سمجھ میں نہیں آئے، لہذا اس کو اس مرحلے پر رکھیں۔ کون سے مرحلے پر؟ جب دوسرے مرحلے میں جب سفر آئے گا تو نشاندہی کریں، اس کے بعد ہی تیسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو یہاں مرض کوئی بھی بیماری ہو اسے بھی سہولت ہے۔ اب سنیے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں سے مرحلہ اولا شروع ہو رہا ہے، آج کے درس کا، روزے کا، رمضان کا پہلا مرحلہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اگر یہ سمجھے تو دوسرا سمجھے تو تیسرا، نہیں تو کچھ نہیں۔ کیا مطلب مرحلے کا؟ دیکھو، کیا غور سے سنیے گا، ذرا اگر توجہ ادھر ادھر ہوئی تو پورا درس ذہن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سنیے، اگر موبائل بیل دے تو فوراً آف کر دیں۔ ترجمہ سنیے، جو کوئی طاقت رکھتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، طاقت، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ جو کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے یعنی روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیے میں دے دے۔ سن رہے ہیں نا جی؟ کیا مطلب؟ پہلا مرحلہ آپ کے لیے آسان ہے، میرے درس میں شامل رہتے ہیں نا، شراب کے بھی مرحلے تھے نا، اور وصیت کے بھی مرحلے تھے، ابھی گزرا ہے کہ ہر فرد کو وصیت کرنا ضروری ہے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پہلا مرحلہ۔ پھر جب اللہ نے تقسیم کر دی بیٹے کا بیٹی کا تو یہ وصیت منسوخ 1/3 میں۔ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب پی کر مسجد نہ جائیے، کیا مطلب؟ عشاء پڑھ کے شراب پی کے سو جائیے، یہی مطلب ہوا نا،
کون سا مرحلہ؟ دوسرا مرحلہ. پہلے اس کی قباحت بیان کہ شراب کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. دوسرا مرحلہ نماز کے لیے جانا ہے تو شراب نہ پئیں، لہذا صحابہ عشاء پڑھ کے شراب پی کے سوتے تھے. تیسرا مرحلہ انہ رجس من عمل الشیطان، ناپاک، پھینک دو بس. ٹھیک ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ ہے. کون؟ اللہ. اس کا حکم ہے کہ مسجد کے قریب شراب پی کر نہ جائیے. یہ وہ خالق ہے، ہم پریشان کیوں کہ یہ کیسا حکم ہے. اب اس نے دوسرا حکم دیا کہ اب بالکل چھوڑ دیں. تو وہ خالق ہے، اس کا حکم ہے کہ جو روزے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ چاہے روزہ رکھے چاہے فدیۃ طعام مسکین. ہے ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ یہ پہلا مرحلہ. پہلے ایسے ہی روزہ تھا. اب اس کا مطلب کیا؟ کان مریضاً، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، عدۃ من ایام اخر، شوال میں روزے رکھے گا، پھر وہ اس اختیار میں آیا تو رکھے یا فدیہ دے. ٹھیک ہے. اچھا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کتنا؟ 8 ریال کا وجبہ ملتا ہے آج کل کم سے کم، تو افطاری کرا دے اسے. کتنا آسان ہے. کیوں اسے مجبور کرا رہے ہیں 2.5 کلو اور 1 سا اور 2 کلو؟ طعام مسکین. ابھی کہ کوئی 20 ریال کا کھاتا ہو، طعام مسکین. ٹھیک ہے، مگر سنیے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. جو بھلائی میں زیادہ کرے، تطوع یعنی زیادہ، خیر یعنی بھلائی، تو کس میں؟ مسکین کو کھانا کھلانے میں. اس کو خیال میں رکھیے گا تو 2 مسکین کو کھلائے، 3 کو کھلائے. چنانچہ ہمارے یہاں اس کو بلا لیتے ہیں رمضان میں ہی، سحری بھی کرو اور افطاری بھی کرو. گئی. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ افطاری میں کچھ لوگ بعد میں دے دیتے ہیں، تاخیر بھی جائز ہے کہ شوال میں دے دیں. تو بہرحال وہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. مگر کیا کہا جا رہا ہے؟ وان تصوموا خیر لکم. اب ذرا توجہ دیں. وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو بہتر ہے. کنہیں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مرجع کیا؟ علی الذین یطیقون، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے، اختیار ہے. لیکن اگر روزہ رکھیں تو بہتر ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے اوپر نہ لے جائیں. لوگ اوپر لے جاتے ہیں سفر میں، تو ابھی سفر کا مرحلہ شروع نہیں ہوا ہے. کہاں لے جائیں گے آپ مرجع؟ وان تصوموا، طعام مسکین کو کھلانے کے بدلے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر تم جانتے ہیں. یہ مرحلہ ہوا پہلا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا. دوسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے ایک تقدس بیان کیا جا رہا ہے. تو آیت کے ذریعے سنیے تقدس کیا ہے، اور یہی تقدس پر منحصر ہے سفر کی حالت کو سمجھنا. آج کھل کر بتا رہا ہوں کہ یہ صوفیہ اور توحید پرستوں کا ٹکراؤ کیوں کر ہوتا ہے، کیسے ہو رہا ہے. میرے ساتھ میں رہیے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آیا دوبارہ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. پہلے تقدس. اور سنیے، یہ شب برات، شعبان، آج اچھی طرح سمجھ جائیے، پھر سوالات نہیں کرنا. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس کا تقدس کیا؟ انزل فی القرآن. رمضان کا تقدس کیا؟ مقدس، باعظمت، باحترام، اور وہ قدوس، سبحان ملک القدوس. ٹھیک ہے. تو یہ مقدس 3 چیزیں ہیں: جگہ یعنی زمان، مکان اور شخص. ہر نبی مقدس ہوتا ہے نا، ہر نبی. یہ زمان مقدس رمضان، ایک مکان مقدس حرم مکی، حرم نبوی ہے نا مقدس. روحانیت، مرد و زن مخلوط،
मगर शैतानी वसवसा मफकूद क्या हो, क्यों मुकद्दस। कभी देखा आपने हरम में तवाफ करते हैं, औरतें हैं, जवान हैं, बूढ़ियाँ हैं, सब हैं, क्यों, जगह कौन सी है, मुकद्दस, शैतानी वसवसा मफकूद। तो ये अल्लाह ताला ने मुकद्दस बनाया। तो ये मैं क्यों वजाहत कर रहा हूँ, शहर रमज़ान, गौर से सुनिएगा, ये भी मुकद्दस। उसका दूसरा तक़द्दुस उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ठीक है। उसका तीसरा तक़द्दुस, रमज़ान भी उसी में, लेकिन अभी आ रहा है। तीसरा तक़द्दुस फ़ीहि लैलतुल क़द्र, ठीक है। तो रमज़ान मुक़द्दस, उसमें कुरान उतरा वो मुक़द्दस, उसमें लैलतुल क़द्र वो मुक़द्दस, कुरान उतारा गया मुक़द्दस फरिश्ते के ज़रिए, जिस नबी पे उतरा वो मुक़द्दस, जिस उम्मत के लिए उतारा गया वो मुक़द्दस। कितने तक़द्दुस जमा हो गए, मगर हम नहीं समझते तक़द्दुस को, ठीक है। आप सुनिए, ये एक आयत है, रमज़ान महीना मुक़द्दस। दूसरी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान को किसमें उतारा, लैलतुल क़द्र में, वो रात किसमें, रमज़ान। ये ना दो आयतें। सूरह दुखान में आयत है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को कहाँ उतारा, मुबारक रात। कैसी मुबारक रात, फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम, अल्लाह के सारे फैसले फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। तो कौन सा फैसला, सबसे पहला फैसला कि लोहे महफूज से कलाम पाक आसमान दुनिया बैतुल इज्जत में उतारा जाए, फरिश्तों के हवाले किया गया। 1 साल के काम हवाले कर दिए जाते हैं। कौन सी रात, लैलतुल क़द्र। फिर फरिश्तों के कहा गया, हुक्म दे दिया गया, सौंप दिया गया, अब शुरू कर दें। नबी मुक़द्दस पर, मुक़द्दस उम्मत के लिए मुक़द्दस जगह गार हिरा से शुरू हुआ, वाज़ेह हुआ। तो इसी महीने में रोज़ा तो किस कदर मुक़द्दस होगा, इसीलिए फरमाया कि आना अजीब। मगर सवाल नोट कर लें मेरा, फिर उस मुक़द्दस उम्मत को क्या हुआ, कहते हैं कि वो रात शब बारात शाबान की। कैसा टकराव है, कैसा टकराव। 3 आयतें हैं, वो लैलतुल क़द्र है, कौन सी, रमज़ान की। कहते हैं कि शाबान, नहीं नहीं, अब मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, कहिए उनसे, आइए कुरान की तरफ आइए। कौन सी रात है वो, लैलतुल क़द्र, न के शाबान। चलिए अब कहते हैं ज़रा कुरान के बारे में, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। मुख्तसर सा, ये हिदायत है किसके लिए, कौन सा, कुरान, लोगों के लिए। और वाज़ेह दलीलें हैं हिदायत की, और फुरक़ान यानी हक़ व बातिल को तफ़रीक़ करने, वो दलील हमारे पास है। फिर हम कहाँ झुक रहे हैं, सूफिया की तरफ। नास, क्या मतलब नास, मोमिन भी है, मुस्लिम भी है, काफिर भी है, मुशरिक भी है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, रोमी है, सब है, बूजी है, सब आए कि नहीं आए। फिर क्यों पूछते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को कुरान दे सकते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह मुक़द्दस कुरान उतरा, हुदल लिन्नास। फ़र्क को समझे ना, एक जगह पर है हुदल लिल मुत्तक़ीन, है ना, क्या मतलब, हुदल लिन्नास सारे लोगों के लिए, ले लें पढ़े। अलबत्ते हिदायत किस लिए बनेगा, इसमें तक़वा है। तो पूछते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो गुस्ल किए थे, जी गुस्ल किए थे, है ना, वाक़या मशहूर है। अच्छा, तो अगर कोई गैर मुस्लिम कहता है कि मुझे कुरान पढ़ने दे दो, तो उसके पैर में जंजीर बांधते हो कि खतना करो और गुस्ल करो। कहता है कि मुझे मुसलमान बनना है, तो इधर आओ पहले, ये जंजीर जकड़ो, खतना करो, गुस्ल करो। वो इसका मुकल्लफ है, वो इसका मुकल्लफ नहीं। सारी इंसान किसके मुकल्लफ हैं, ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उसे गुस्ल करवाएं। ईमान, तो वाक़या वो दौर और था, हज़रत उमर और थे, उस वक्त किताबें मौजूद थी, एहतराम था। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नास, बताइए कोई है, नास से क्या मुराद है जी, ख्याल रखिए, फिर कभी ना पूछना, खुद कलाम पाक में है। जंग के मैदान में अगर कोई काफिर कहे कि मैं ज़रा कुरान देखना चाहता हूँ, तो दे दो, फिर क्या है, इनकार कर दे, फलयुअद्दी मअमना, तो आप उसे गिरफ्तार न करें, अमन की जगह उसके हुदूद में पहुंचा दें। जंग के मैदान में ये हुक्म कुरान का उतरा है, जंग चल रही है, कह रहा है कि मुझे बताएं कुरान कौन सा है, मगर वहाँ नहीं कि वज़ू करो और गुस्ल करो। और
देखने के बाद इनकार करता है, उसके हद में पहुंचा दो। हाँ, ये हम मुसलमान, ये मुकद्दस हमारी उम्मत। सुनिए, अब सुनिए साहब, अब दूसरा मरहला शुरू, ये मुकद्दस महीने में फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम, जो कोई इस महीने को पाए उसे चाहे कि रोजा रखे। तो पहला मरहला क्या, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु ता'ाम मिस्कीन। गौर से सुनिए, पहले क्या हुक्म था, शराब पी के मस्जिद को न जाएं, निकल के पी सकते हैं। पहले हुक्म क्या था, रोजा रखने के ऐसे थे, रोजा रखेंगे फिदिया दें। अब मनसूख, दूसरे मरहले में हम आ चुके। फलयसुम, अब फिदिये की गुंजाइश नहीं, वाज़ेह हुआ। तो हम अब ये दूसरे मरहले पे हैं, अभी तीसरा मरहला बाकी है। तो सुनिए, फलयसुम, अब रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। लेकिन अगर कोई बीमार है तो, और सफ़र में है तो सुनिए, वमन कान मरीज़न, अगर कोई बीमार है या मुसाफिर है, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, ठीक है। तो जो रख सकता है उसे आप कोई सहूलत नहीं रखे, लेकिन जो मरीज़ है या सफ़र में है तो दूसरे दिनों। तो मरीज़ किसे कहेंगे, हामिल औरत भी मरीज़ में आएगी ना, मरीज़ तो नहीं, वो तो बशारत है, बुशरा है, नेमत है, लेकिन एक तकलीफ़ है ना। कुछ हामिला औरतें नहीं बर्दाश्त कर सकती, कुछ बर्दाश्त करती हैं। दूध पिलाने वाली कुछ तो पिलाई जाती हैं, कोई तकलीफ़ नहीं थी, रोज़ा भी रखते हैं, तो उज़्र हुआ ना। तो एक बीमार है, शुगर का बीमार है, एक हामिला है, तो ऐसी औरतें क्या करेंगे, इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। फिर क्यों लोग सवालात करते हैं, हमारी बेगम हामिल है तो हम क्या फिदिया दें। तो पहले मरहले में जा रहे हैं। कौन से मरहले में, गौर से सुनिए, पहला मरहला ख़त्म, अब हम दूसरे मरहले में हैं। कौन से मरहले में, दूसरे। अब अगर बीमार है तो अच्छा, अब आप कहेंगे कि बूढ़ा बूढ़ी, जी बूढ़ा बूढ़ी क्या करेंगे साहब, वो तो रख नहीं सकते। अब शव्वाल में कोई ऐसी दवा नहीं कि जवान हो जाए, कोई ऐसी दवाई है नहीं, वो तो बीमारी बढ़ती जा रही है। हाँ, इनके लिए फिदिया, इनके लिए ऐसा मरज की जिसकी कोई दवा नहीं। तो बूढ़ा बूढ़ी मिसाल अच्छी है ना, बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, तो नहीं रख सकते तो न रखें। फिदियतुन ता'ाम मिस्कीन, वाज़ेह हुआ। क्या बाकी रहा, सफ़र। सफ़र किसे कहेंगे, सफ़र किसे कहेंगे, सफ़र। और अभी सफ़र आने वाला है, अब कुछ लोग जाने की तैयारी में होंगे, है ना। कुछ लोग वापस होंगे रमज़ान में, फिर बड़ा मसला पेश आएगा। 7 बजे इफ्तारी है, जब वो निकलेंगे तो सूरज भी 7 चलेगा, 7:30 बजे यहाँ 4:30 बजेंगे, सूरज 7 में है, अभी इफ्तारी कहाँ करें, होता है कि नहीं होता है। अब फ़ोन करते हैं, तो जो कोई रब के हुक्म की मुखालिफत करे उसकी डिक्शनरी मेरे पास नहीं कि फतवा क्या दे। सूरज 7 में चलता है ना, समझौता कर लेते हैं, अभी आपकी मर्जी। 7 बजे छोड़ें, सूरज के सामने छोड़ें, अंधेरे का इंतजार करें तो 8 बजे छोड़ें, इफ्तार करें, क्या कर सकते। तो सुनिए, तक़द्दुस, सफ़र, जब सफ़र में जाएंगे या वापस होंगे तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब सफ़र में कई लोगों को आपने देखा प्लेन में, माशाल्लाह बड़े सूफी, रोज़ा है, ठीक है, और जो रोज़ा न रखे, आपने रोज़ा नहीं रखा, अच्छा, तो कोई ख़ास तक़वा नहीं है, सही है ना, यही होता है। क्यों, जो रोज़ा न रखे, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वइन कुंतुम मरीज़न औ अला सफ़र। तो मैं जो कहता हूँ ना सूफीज़म, ज़रा सुनिए, क्या सूफिया कहते हैं। रमज़ान का तक़द्दुस, क्या तक़द्दुस है कि एक फ़र्ज़, हज़रत सलमान फ़ारसी से जो रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फ़र्ज़ कितने फ़र्ज़ के बराबर, 70, है ना, और एक नफिल एक फ़र्ज़ के बराबर, ये भी तक़द्दुस है रमज़ान का। अगर आप प्लेन में रोज़ा नहीं रखेंगे तो 70 फ़र्ज़ से महरूम, सही है ना। इसलिए जो नो रोज़ा रखे इनके बमूजिब, सूफिया के बमूजिब, मगर मैं कहता हूँ, सुनिए, मैं कहता हूँ सुनिए, असल तौहीद मुस्तहकम हो, क्या हो,
توحید، اللہ تعالیٰ قدوس، اس نے تقدس ادا کیا رمضان کو اور نبی کو اور اس امت مسلمہ کو، اور اس کا حکم ہے کیا ہے؟ رخصت نہیں سہولت ہے. کیا؟ رخصت نہیں، کیا ہے؟ سہولت ہے. رخصت میں سہولت میں فرق کیا ہے؟ رخصت خواتین کو ہے نماز کے لیے، نماز معاف، عذر کا ہونا رخصت ہے، لیکن عذر کا ہونا روزے کے لیے سہولت ہے. عدت من ایام اخر. تو وہ قدوس جس نے سہولت دے دی کہ رمضان کے روزے اے مسافر عدت من ایام اخر، وہ قدوس، اس کی تجلی جس کی رمضان میں ہوتی ہے شوال میں نہیں ہوگی، کیوں کرنی ہوگی؟ وہ قدوس ہے جس نے تجلی رمضان میں رکھی ہے، جس کا یہ حکم ہے، جس نے یہ سہولت دی ہے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی، اس کی تجلی شوال میں بھی ہوگی. تو ہم تو اللہ کی عظمت میں نقص سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس سفر میں روزہ نہیں رکھا تو ہمیں 70 فرض کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا، دوسری چیز کیا کہتے ہیں؟ سفر میں بہت سہولت ہے. ہاں جی، ایئر ہوسٹس تو استقبال کرتی ہے، آئیے پانی ملتا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہے. اچھا، اس رب نے جو کہا اور مطلق رکھا وہ نہیں دیکھتے. تو بات کیا ہے جانتے ہیں؟ اس خالق نے، وہ جانتا ہے کہ سفر سفر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی کڑی ہے سفر. تو قیاس میں فرق ہو رہا ہے. پرانے زمانے کا حضر، حضر یعنی جو ہم مقیم ہیں نا، میری اصطلاح کو سمجھیے، حضر اور سفر. تو آج کا ہمارا حضر اپنے فلیٹوں میں ہے، ہمارا سفر پلین میں ہے نا. تو پھر آج کے سفر کو گزشتہ سے کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ تو گزشتہ کا سفر اونٹوں پر پیدل، یہاں سے مدینہ جانا ہو تو 15 دن. گزشتہ کا حضر کیسا؟ چٹائیوں پر، بوریوں پر. تو آج کے سفر کو گزشتہ کے سفر سے قیاس نہ کریں، آج کے سفر کو آج کے حضر سے. دیکھیں مکان میں کتنی سہولت ہے، پلین میں ہے. لہٰذا خیال رکھیے، اس قدوس نے اجازت دی ہے سفر کی، سفر کو مقید نہ کیجیے اور اس میں شرطیں نہ لگائے. باقی سفر ظاہر ہے کہ یہاں سے بوادی جائیں گے تو سفر نہیں ہے. سفر وہ سفر ہے کہ جو حقیقت کے اندر سفر ہوتا ہے، گھر کی سہولت ہے اس کے سامنے مفقود رہتے ہیں، وہ ہے سفر. یہاں سے مکہ جائیں گے وہ کوئی سفر نہیں. تو اس کا خیال رکھیے. تو بات چلی تھی کس کی؟ وَإِن کیا اعلیٰ سفر فعدۃ من ایام اخر. اب موازنہ کریں گے، یہی ٹکراؤ ہے کس کا؟ افکار صوفیہ. تو اللہ کی عظمت بہت بلند ہے. تو یہ سفر، لیکن ابھی آپ لوگوں کو تو سب کچھ سننا ہے نا، ہر چیز چاہیے. جی، آگے جانے سے پہلے ذرا سنیے گا، غور سے سنیے. ایک جماعت آئی، اب تو ایک ہی کہیں گے چونکہ ایک جماعت کا تو مسئلہ ہو گیا، پہلے مرحلے میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں ذرا رکیے. علی الذین یطیقون کا مطلب کیا؟ الذین یطیقون بالمشقہ. جی، یہ تو بیٹھے ہیں وہاں پہ سوال کرنے کے لیے، سب ہی بتا دیتا ہوں. جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جماعت کہ جو تکلیف سے روزہ رکھتا ہے نا، اسے سہولت ہے. پھر پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں بتا دیتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ مشقہ لائے کہاں سے آپ نے؟ کیوں زنجیر باندھ رہے ہیں؟ یطیقون. اب اس سے بچنے کے لیے دوسری جماعت، مطلب ہے کہ تیسرا گروہ ہوا، نہیں ایسا کرتے ہیں، ایسا نہ کریں. غور سے سنیے گا. یہ باب افعال سے آتا کو یطیق و طاقت کا ہونا. اور میں بتا چکا ہوں، ایک باب کئی بار اس سے تو مہارت حاصل ہو چکی ہے کہ غفر کے معنی معاف کرنا، اور سین تا لگائے تو ماخذ کو لینا. تو باب افعال کی جو خاصیت ہے نا، ایک خاصیت ہے کہ سلب ماخذ، ماخذ کو سلب کرتا ہے. کیسے؟ یطیقون کا مطلب طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہے کہ جو رکھ نہیں سکتے، نہیں ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس کا مطلب کمزور ہے، یہ نا، یہ مطلب ہوگا نہیں. تو کون سی اور ایک جماعت ہے، کہتے ہیں نہیں ایسا کریں، یوں کہیں کہ لا یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے. اچھا، یہ لا کہاں سے آیا؟ جی، یہ لا کہاں سے آیا؟ تو کتنی ہوئی؟ 3 ہوئی نا، اور ایک ہے چوتھی. سب سنائی دیتا ہوں. ایک صحابہ ہے، وہ منفرد ہے، کہتے کہ نہیں یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی؟ رمضان کی بات نہیں. یہ تو
महीने के 3 रोजे की बात होगी। और आप बताइए, वो रमज़ान से खारिज कर दिया, उनके साथ में कोई नहीं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 और बताए। अब हमारी तफसीर में और कर जाइए, जिसमें मैंने क्या बताया, पहला मरहला, दूसरा मरहला, ठीक है। अब सुनिए, ये जो पहला मरहला और ये दूसरा मरहला, अभी तीसरा बाकी है। क्या फरमाते अल्लाह ताला, सुनिए, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला चाहते हैं आसानी, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तंगी नहीं चाहते कि बीमार हो गया, सफ़र में है, ओहो रमज़ान का सवाब चला गया, नहीं नहीं, रमज़ान का सवाब नहीं, युस्र आसानी। और क्या, वलितुकमिलुल इद्दा, 3 रोजे गए, रख लो, पूरा कर लो रमज़ान, तो अल्लाह ताला फरमाते रमज़ान पूरा करो। अब अगर आप सफ़र में भी रोज़ा रख रहे हैं, बुखार में भी रखवा रहे हैं, डंडे से रखवा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, क्या फरमाते अल्लाह ताला, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। किस बात पर, जिसने रोज़ा फर्ज किया, किस बात पर, जिसने सहूलत दी, उसने रुखसत भी दी, सहूलत भी दी। तो ये हुए मराहिल, कितने हुए अभी, दो मरहले। अब तीसरा मरहला शुरू हो रहा है, लेकिन सुनिएगा, जब ये 2 मरहले हुए तो पहले रोज़ा कैसा था, इजाज़त थी, इख्तियार था, उसके बाद में ज़रूरी हुआ, लेकिन अभी वो रोज़ा नहीं जो हम रख रहे हैं, अभी नहीं आया, अभी हम दूसरे मरहले में। तो लोगों ने सवालात करना शुरू किया, तो सवालात किए, जवाबात भी मिले, मगर रमज़ान का महीना, तो अल्लाह तबारक ताला तीसरा मरहला शुरू करने से पहले वो सवालात के बारे में सवालात हुए, क्या किया जाए, अपने ज़मीर से खयानत होने लगी। कैसा था तीसरा मरहला, पहला रोज़ा, हम तो सुबह से शाम तक खाना पीना मना, रुक जाते हैं, तो सहाबा किराम परेशान, तो तीसरे मरहले के लिए, और वो तीसरा मरहला क्या था कि जहाँ अजान हुई मगरिब की और सहरी और इफ्तारी कर ली, उसके बाद अगर आँख लग गई तो अब खा नहीं सकते, खाना पीना बंद, ये मसला था। आँख लग गई तो अच्छा, ऐसा भी हुआ कि बेगम इफ्तारी तैयार कर रही है, नमाज पढ़ के आए, लेट गए, सो गए, अब खा नहीं सकते, ये हालत। अच्छा, इसी तरीके से अमल ज़ौजत के बारे में भी, जहाँ इफ्तारी की ख़त्म, रात को ये चीज़ जायज़ नहीं थी। तो सवाल तो अल्लाह ताला पहले बताते हैं, सुनिए सवाल के बारे में, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, ये ज़ात ऐसी है कि सवाल करो तो जवाब भी मिले और कुछ मांगो और तो वो भी मिले। हम दुनिया वालों से अगर पूछेंगे कि फला जगह जाने का रास्ता कौन सा है, तो बताएगा, उससे कहेंगे चलो वहाँ छोड़ो, तो 2 बातें तो नहीं हो सकती। मगर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, पूछे और मांगे भी, खाली पूछे नहीं, मांगे भी। अब सहाबा के दिलों में क्या था, तो सुनिए, पूछते हैं मेरे बंदे, मेरे बारे में कह दो, फ़इन्नी क़रीब, मैं नज़दीक। क्या मतलब नज़दीक, एक है मशरिक में, एक है मगरिब में, इसके बावजूद भी अगर दिल करीब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये शहरक जो दिल से लगी हुई है मुझसे भी करीब है, वो तो अर्श पर है, सुम्मा इस्तवा इलल अर्श, मगर वो दिल से करीब है अल्लाह ताला। हजरत मूसा हजरत हारून से फरमाया था कि इन्नी माकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है कहाँ, ऊपर, दिल से करीब। भाई एक मकान में रहते हैं, पड़ोसी बराबर में रहता है, मगर अगर दिल से करीब ना हो तो मशरिक मगरिब की दूरी, पूर्व किसे कहेंगे, दिल से करीब। मतलब क्या दिल से करीब, जरा सुनिए, उजीबु दावत दाई, जो कोई पुकारता है तो मैं उसे जवाब देता हूँ, सवाल करता है तो बताता हूँ, सवाल का जवाब भी आ गया, फिर क्या बात है, मैं तो तुमसे करीब हूँ, तो मशरिक में रहने वाले को कैसे पुकारते हो? अब बताइए, इनसे जाके कहिए कि किसको पुकार रहे हैं, दफन हुए बुजुर्गान दीन को पुकार रहे हैं, कहाँ है? अल्लाह ताला फरमाते कि इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। पूछते हैं कि इनको हिदायत के लिए कौन सी आयत पेश करें, सारा कुरान भरा हुआ है
किसे पुकार रहे हैं? कोई नबियों को पुकार रहा है। तो कहाँ है ये नारे? अल्लाह ताला फरमाए थे इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, लिहाजा या गौस के नारे बुलंद करने वाले, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करने वाले सुने। अल्लाह फरमाते मैं करीब। और यही नहीं, सवाल करो बता दिया जाएगा, यही नहीं मांगो फलयस्तजीबू ली, लब्बैक कहें, जब मैं कहूँ तो मुझे लब्बैक कहें, और जब पुकारें तो मैं उन्हें दे दूंगा। कितनी कलिमात किसके, इसे शरा किसने किया मांगने के लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया। कलिमात भी उसने अता किए। बंदा मांगता है और अल्लाह ताला देता है, जरूर मिलेगा। क्यों? तो अल्लाह ताला फरमा रहे जो चीज़ मांगे वो मिलेगी। अगर वो चीज़ नाजायज़ है, बंदा तो समझता नहीं है ना, तो उसके बदले मुसीबत टल जाएगी। और अगर मुसीबत नहीं टली तो क़यामत में वो एक ज़ख़ीरा देखो है, अल्लाह ताला से मांगो, तो फिर क्यों जा रहे? वल युमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। अब सुनिए, तीसरा मरहला अब शुरू हो रहा है। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अब्यदु मिनल खय्तिल अस्वदि मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। ये आयत पर शुरू में तत्तक़ून और आखिर में भी तत्तक़ून। तो सुनिए, हलाल कर दिया गया, क्या मतलब? पहले हराम था। लैलतुस सियाम, रमजान की रात, अर्रफ़त इला निसाइकुम, अपनी बीवियों से करीब जाना, तो सब आ गया मुकद्दमा और अमल ज़ौजिया। पहले मांगा था, जहाँ इफ्तारी की बस खत्म, उसके बाद आँख लग गई, खाना पीना भी बंद और रफस भी बंद। ये पहले था। अब कई वाक़यात ऐसे पेश आए, एक सहाबी लेटे रहे, आँख लग गई, कुछ नहीं खाया, सुबह हालत बड़ी परेशान हुई। अच्छा, एक जोड़ा आँख लग गई, रात में उठे, रफस भी किया, अमले जिमा अमल में लाया, चुपके चुपके। तो उसको अल्लाह ताला कैसे कहते हैं? सुनिए कि तुमने अपने ज़मीर से खयानत की, है ना। लेकिन पहले क्या कह रहे हैं? सुनिए कि हलाल कर दिया गया, तो चुपके चुपके हो रहा था, ज़मीर से खयानत हो रही थी। पूछते हैं ना खयानत किसे कहते हैं? खयानत भाई, एक साहब ने आपके पास माल दे दिया, आपने चुपके से अपनी ज़रूरत के लिए सर्व कर लिया, तो इसे चोरी नहीं कहते, बता चुका हूँ मैं, ये चोरी नहीं है। क्या है? ज़मीर से खयानत। फिर आपकी नीयत है वापस करने की, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ खयानत अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अमल हमने जायज़ करार दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। हुन्ना यानी औरतें, तुम्हारे लिए लिबास और आप उनके लिए लिबास। अब लिबास किसे कहेंगे? लिबास जब इंसान ज़ेबतन करता है तो जिस्म ढक जाता है ना, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो। मगर यहाँ क्या कहा जा रहा है? दोनों के दरमियान कोई लिबास नहीं, कोई लिबास नहीं है। औरत लिबास मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए। अगर लिबास है तो लिबास नहीं हुआ ना, तो लिबास के ऊपर लिबास नहीं। तो वो कैसे लिबास? दो चीज़ें, पहली चीज़ और दूसरी चीज़ आ रही है फलान बाशरू। पहली चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वईद उस मर्द के लिए, उस खातून के लिए जो रात की बातों को फैलाए, मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात है। क्यों? कि मर्द लिबास है, लिहाजा रात को जो कुछ हुआ बाहर में बताए। खातून भी उसका लिबास है, बाहर में बताए। दूसरा लिबास कौन सा? कि मर्द उससे तस्कीन हासिल करता है तो दूसरी तरफ निगाह नहीं उठाता, वह लिबास, आंखों का पर्दा हुआ। इसी तरीके से खातून, तो यह है लिबास। अभी तीसरा लिबास जब आयत आएगी आगे, फलान बाशरू, अल्लाह ने जाना, आलिम अल्लाह कि तुम खयानत करते थे, तुम चुपके चुपके करते थे। हाँ, सुनिए गौर से। हाँ, सहाबा किराम,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا حامل زوجت ہوا، فتاب علیکم، کیا عفا عنکم، ہے کسی کی مجال کوئی لفظ کہے صحابہ کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم، مجال نہیں، بلکہ ہمیں ان کی اس کے ذریعے سے مسائل کا علم ہوگا۔ سہولت یوں ہے نا، ہم اسی مرحلے میں رہتے تھے، اسی مرحلے میں تو آیا روزہ پہلا مرحلہ کون سا کہ اختیار اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو اختیار عدت من ایام ہوگا۔ دوسرا مرحلہ کون سا، اگر مغرب میں افطاری کر لیا جہاں آنکھ لگی تو نہ افطاری نہ کھانا اور نہ عمل زوجیت۔ اب یہ تیسرا مرحلہ آگے، اب یہ مرحلہ جو اس وقت جاری ہے ہمارا، یہ اب آ رہا ہے، تو سنیے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ابھی آپ عمل مباشرت کیجیے۔ کیا مطلب مباشرت؟ دیکھیں بشر ہے نا، بشر کے معنی انسان، تو یہ بشر مرد کی جلد عورت کی جلد ہے، کوئی پردہ؟ کوئی پردہ نہیں، کوئی نہیں، یہ جلد باشروہن، یہ بشر اسے کہتے ہیں جلد کو، لہٰذا یہ تیسرا، دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں، دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں، تو آپ ایک دوسرے کا لباس، مرد نے عورت کو ڈھانکا، عورت نے مرد، مگر اس فعل کو اللہ تعالیٰ دیکھیے پھر وہی لطیف انداز کیا فرماتے ہیں، شہوت رانی نہیں، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس مباشرت سے مطلب کیا، اللہ نے جو رزق رکھا ہے اسے تلاش کرو، اگر بیٹا رکھا ہے تقدیر میں تو بیٹا مانگو، بیٹی رکھی ہے تو بیٹی مانگو، دیکھیں تو اجازت بھی دے دی، مگر کیا کہہ دیا، انداز دیکھیے کہ مقصد کیا، کتب اللہ لکم، تو ہے کوئی ناراضگی، اگر مقدر میں لڑکا ہے تو لڑکا ملے گا، لڑکی ہے تو لڑکی ملے گی، کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، دیر سے ہے تو دیر سے ملے گا، بالکل بات واضح ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اب مغرب کے بعد کھانے پینے کی اجازت، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے ظاہر ہو جائے۔ اب مجھے بتانا ہے، آپ لوگوں کا مزاج مجھے پتا چلا واضح، ایک صحابی نے ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا رکھ لیے، صبح دیکھتے تھے، اور پھر یعنی کیا کھانا پینا بند، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، کیا مطلب اس کا، آسمان کی طرف دیکھیں، سفید دھاری نظر آتی ہے پھیلتی ہوئی، ہم کہتے ہیں صبح صادق صبح کا عظیم، اب کیا کریں، ختم ہو گیا کھانے پینے کا وقت، پھر مغرب میں جب اندھیرا چھانے لگتا ہے، فرمایا کہ بلال اور کون عبداللہ ابن ام مکتوم، بلال کی اذان سے دھوکے میں نہ آنا، کھانا پینا بند نہیں کرنا، چونکہ یہ اذان دیتے تھے اٹھنے کے لیے، اور عبداللہ ابن مکتوم آخری وقت میں۔ اب آپ بتائیے صاحب، 2 اور 3 منٹ کا فرق، یہ تو آج کل تو گھڑیاں بن گئی، اب بھی آپ جائیے سفر کے حالت میں تو لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، اندھیرا اٹھ گیا مطلب شروع ہوا، اٹھ گیا یعنی ظاہر ہوا افطاری، صبح سفیدی اڑ گئی، سفیدی ظاہر ہوئی، بند کر دیں، بہت آسان ہے، یہ 5 منٹ اور یہ 2 منٹ، یہ 3 منٹ کیسے انداز، اس قدر یسر، لہذا سفر میں جو ہوتے ہیں اس میں کوئی آس پاس مسجد ہوتی پریشان ہوتا ہے، انہیں چاہے کہ روزانہ افطاری کریں اور رکھیں، تو مسائل کو بعد میں بیان کرنا ہے، درس ہو جائے ہمارا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اچھا، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور یاد رکھیے مباشرت نہیں کرنا اعتکاف کی حالت میں مسجد میں، ٹھیک ہے، بالکل واضح، عاکفون فی المساجد، کیا مطلب کہ اعتکاف جو ہے، اعتکاف کی حالت میں اختیار نہیں، آپ نے افطاری کر لی بس، لیکن مباشرت جائز نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاکفون فی المساجد، تو اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں، گھر میں نہیں، مسجد، پھر مسجد کون سی، جہاں نماز قائم ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، ایسا نہیں جسے مصلی کہتے ہیں، ہمارے یہاں مصلی نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی چند لوگ جمع ہو کے وہ مسجد نہیں ہے، تو یہاں جو مصلی کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے کی جگہ مسجد کے دائرے میں نہیں آتی، تو مصلی پر اعتکاف صحیح نہیں۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ، پھر عورتوں کا مسئلہ، عورتیں بھی گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی،
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کہاں اعتکاف کرتی تھی؟ مسجد میں. صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ کر سکتی ہے. بہرحال میں نے اس کو واضح کر دیا. اب سنیے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی. جو احکام ابھی بیان ہوئے روزے کی، جو مرحلات، یہ کیا ہیں؟ حدیں ہیں. اس کے نزدیک نہ جانا، اسے کراس نہ کرنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو. یبین للناس لعلہم یتقون، تاکہ متقی بن جائیں. تو کیا مطلب؟ یہ جو احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے کھول کھول کر، یبین وضاح سے، تفصیل سے، کہیں یفصلو، کہیں یبینو، یہ کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے. کیوں؟ لعلہم یتقون، تقوی کی راہ اختیار کریں. اگر اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اگر انسان ان کو اپنائے گا، اپنے عقل کو دخل نہ دے، جیسے کہ سفر کی حالت میں یا ہے کہ نیتوں کی حالت میں. ابھی کئی باتیں ہیں، کئی چیزیں بیان کرنا ہے. یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک اس کا منہج بتایا، ابھی سنت کے میدان میں لے کر نہیں گیا. ابھی بہت کچھ باتیں ہیں. تو سنیے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں سنت ہے، نبی کی جاتے ہیں. سنیے، روزہ، اور پھر نیت، پھر اس کے ارکان، پھر آداب، جتنا بھی ہو سکے. کئی احادیث پڑھی ہوئی ہیں. ایک حدیث ہے مسلم کی، ایک بخاری کی، ایک موطا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، 5. تو پہلے ایک سناتا ہوں، پھر 2 اور پھر 5. اتنی کافی ہے. 3 حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جانب، حضرت جابر سے حدیث ہے، یہ نکلے. رمضان کا مہینہ تھا، روزہ بھی تھا. چونکہ اب تو سمجھ جان چکے ہیں پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، لوگوں کو تکلیف ہونے لگی. تو آپ نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ایسا بلند کر کے نوش کروایا. کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گا روزہ نہیں، سفر میں بین کو تمہارا سفر. لیکن پھر بھی بعض لوگ بس، تو آپ نے کیا فرمایا کہ نافرمان 2 سفر میں روزہ رکھنا. حضرت انس کی حدیث، سفر میں تھے، رمضان، کچھ لوگ روزے سے، کچھ لوگ بغیر روزے کے. اب لوگ بیٹھے، پڑاؤ کیا تو نڈھال، کوئی ایسا ہاتھ کر رہا ہے سورج کے سامنے، کوئی چادر. کچھ لوگ جو روزے سے نہیں تھے اٹھے اور فوراً خیمے بنانے لگے. فرمائے کہ جو بے روزہ ہے، روزہ نہیں ہے، وہ ثواب لوٹ لیے. پھر تیسری حدیث موطا میں، جو سب سے حدیث کی تدوین ہے، موطا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، 5. ایک شخص کو دیکھا کہ سارے لوگ ارد گرد ہیں. آپ سے فرماتے کیا ہوا؟ تو بولے روزے سے. کیا فرماتے ہیں؟ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں. تو یہ اب ہم چل رہے ہیں احادیث کے میدان میں. اور اب آئے فقہا، ہے نا، فقہا. تو کئی اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب سنیے نیتوں کے بارے میں. سب سے ہم چلتے ہیں نیت سے. لیکن میری اصطلاح کو آپ یاد رکھیے، کبھی بھی، اب میں نے ابھی تک جو پیش کیا، کتنے اقوال پیش کیے؟ 4 ہے نا. مگر میرے منہ سے آپ نے سنا کہ وہ ضعیف سنا. ہمیشہ میں تو میرے ہلکے درس میں رہنے والے یہ کبھی نہ کہیں، جو کہیں کہ احادیث صحیح، صحیح حدیث میں یہ ہے، نص قرآنی سے یہ ہے. اور جہاں ائمہ ابو حنیفہ یہ فرماتے، شافعی یہ فرماتے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ضعیف ضعیف ضعیف؟ ارے ضعیف کا مطلب کیا؟ کمزور. اچھا، تو حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، تو ہم کون سے پہلوان ہیں سب کو کمزور کمزور؟ تو یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. کیا کہنا؟ حدیث میں یہ ہے. نیتوں کے بارے میں تو سنیے، ابھی حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کیا ہے حدیث میں؟ انما الاعمال بالنیات. اب منسوخ کرتے ہیں امام حنیفہ کی طرف کہ نیت کی ضرورت نہیں. امام ابو حنیفہ نے ایسا کبھی نہیں فرمایا اور نہ کبھی فرمائیں گے. ایک امام کبھی ایسا کہے گا کہ نیت کی ضرورت نہیں؟ کہتے ہیں امام شافعی نے کہا کہ پڑھو. اچھا پڑھو، کیا پڑھو؟ سم تو. اب وہ تو یاد بھی نہیں، کیونکہ وہ غلط باتیں کہاں سے یاد رہیں گی. انی اصوم غدن، ایسے ہے نا، ان ادائے رمضان. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل کا. اچھا، اب مغرب کے بعد کل کہاں؟ پہلے دعا ہی الٹی ہے
آپ بتائیں کہ ابھی مغرب جب شروع ہوگی اور کل ہمیں صبح جانا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الیوم صباح نرو، کہتے ہیں نا کہ بکرا کہتے ہیں الیوم، مغرب کے بعد سے سب تو شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ کل کا، تو کون سے کل کا ہے؟ سوموار کا۔ او تو یہ کیا ہے؟ نیت، سب سے پہلے نیت۔ کیا مطلب نیت کا؟ اچھا پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواک کر لیں، گرگرا کر لیں، سب کھلال کر لیں، پھر اصوم غدن ان اداء رمضان، نہیں، نیت کر لیں۔ کب کر لیں؟ ابھی چاند رات ہوگی، خلاص نیت ہو گئی، روزہ رکھ رہے ہیں۔ انسان صحیح سے رات میں نیت کر لے، سوتے وقت نیت کر لے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر آنکھ نہیں کھلی تو آپ کا روزہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا کہ کلی کرنے کے بعد؟ تو کبھی امام ابو حنیفہ جو فرمایا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کی نیت ہے نا، مسجد میں جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کی نیت ہے، تو کہنے کی ضرورت کیا؟ بس امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ مستحضر رہے، یعنی ذہن میں ذہن میں رہے، یہی فرق ہے، مگر لوگوں نے اس کو بالکل عجب سے حالت کر دی ہے۔ تو یہ رہا نیت۔ اب ایک بات پیش کرتے ہیں آخر کی، پھر درمیان میں تو کئی مسائل وہ تو پورے نہیں ہوں گے۔ جب آئے گا وقت افطاری کرنے کا، اچھا ایک چیز، یہ بچوں کو روزہ کیسے رکھیں؟ تو بچوں کو پتہ نہیں، تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بیٹا بول بیٹی بول روزہ رکھتی ہوں، تو کل کا نہ کہیں روزہ رکھتی ہوں اللہ کے واسطے، رمضان کا ختم ہو گیا، تو اسی کو نیت بنا دی جو بچپن میں، تاکہ اس کے سمجھ میں آئے، بس بچوں کے حد تک رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب جب افطاری کے لیے بیٹھیں گے، حدیث شریف ہے کہ افطاری کو جو دعا ہے، مستجاب دعا ہے نا، دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، وہ مغرب کا وقت ہے۔ عبداللہ بن عمر مغرب کے افطاری سے پہلے گھر والوں کو بلاتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ مگر یہاں بھی صوفی، سنیے ابو داؤد کی حدیث ہے، غور سے سنیے، کتنے آسان بول ہیں یہاں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، دو کلمات ہوئے نا، اللہم لک صمت یعنی تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے سے افطار کیا۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئے، وثبت الاجر انشاءاللہ، اجر ثابت۔ کون سی دعا نہ یہ مانگتے یہ نہ مانگتے؟ حدیث کے میدان میں آئے ہم، نہ یہ دعا مانگی جاتی ہے، یہ تو بہت آسان ہے، بولیے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کتنی آسان ہے۔ ابھی ذهب الظما، دما کہتے ہیں پیاس، ذهب چلی گئی، وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ بھی آسان ہے۔ مگر کتابوں میں کیا ملے گا آپ کو؟ سنیے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ کلمات 4 ہو گئے۔ اب وہ کیا یاد کرے گا؟ ترتیب بھی یاد نہیں رہے گی، ساری کتابوں میں یہی، کس نے لکھا؟ تو اس کا خیال رکھیں۔ اچھا اب اہم موڑ، اب سفر کو جائیں گے نا انشاءاللہ، واپس آئیں گے، جتنا بھی ہو سکے میں پیش کرتا ہوں، کوشش تو کیا ہوں۔ سفر میں چلے یہاں سے، اب سوال کریں گے کہ ہمارے تو 30 ہو گئے، بمبئی میں 31واں ہے، جی تو آپ کیا کریں گے صاحب؟ ذرا غور سے سنیے، یہاں سے چلے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مسئلہ تو نہیں نا سفر میں روزہ رکھا نہیں رکھا، وہ تو واضح ہو گیا، تو آپ سفر میں جائیں گے تو روزہ نہیں رہے گا، تو آپ وہاں جائیں گے تو ایک زیادہ رکھ لیے تو ہو گیا، آپ کے 30 روزے ہو گئے۔ اور اگر آپ کے 31 ہو رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے رکھیں، لیکن نہیں رکھتے تو باہر احترام کریں، یہ کہ آپ فخر و غرور میں سگریٹ اور چائے نوشی، ہمارا تو رمضان ہو گیا، نہیں، احترام کریں۔ اچھا جب وہاں سے آ رہے ہیں تو وہاں سے آئیں گے تو وہاں جلد ہوتا ہے، یہاں آپ کو جلد سے فارغ ہو جائیں گے نا، آپ شمار کریں 29 ہوتے ہیں تو 29 کا مہینہ ہو گیا، ضرورت نہیں قضا کی، 29 پورے کر لیں، 30 پورے کر لیں۔ مگر ایک موڑ جو ہے اسے ذرا غور سے سنیں گا، یہ سمجھنا ہے، گاڑا مسئلہ ہے، سمجھ جائیں گے تو عادت ہو گئی نا۔ چلیے آج چاند ہوا عید کا مغرب میں، ٹھیک ہے؟ تو آج کون سا دن ہے عید کا؟ کل نہیں، اب آج کون سا دن ہے عید کا؟ اگر کل بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بھائی آج مغرب میں ہم یہاں ہیں، مغرب میں چاند ہوا، تو آج کون سا دن ہے؟ عید کا۔ 12 بجے پلین ہے یا 10 بجے ہے، تو کون سے دن پلین ہے آپ کا؟ آج عید کا۔ اترے، وہاں اترے، وہاں رمضان ہے، اب روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے ذرا غور کریں۔ ایک ٹانگ ہے عید میں تو دوسری ٹانگ رمضان میں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ آپ عید میں شامل ہیں، مگر کل نہیں کہنا کون سے دن میں شامل ہیں؟ عید کے دن میں، وہاں ساری دنیا روزے سے ہے، مگر آپ کون سے دن میں ہے؟ عید کے دن میں ہے، روزہ رکھنا حرام، منع۔
یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے آپ اترے یہاں سے، اور حدود کا یہ نہیں کہ صرف جدہ میں آپ نکلے راستے میں مغرب ہو گئی تو چاند ہو گیا، آپ عید میں ہیں، آپ مغرب سے پہلے چلے گئے چھوڑ کے تو وہاں پر رمضان میں ہے، تو واضح ہوا نا مسئلہ. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وضاحت اہل علم سے پوچھیے، تحقیق کیجیے. اچھا، پھر رہا سوال قضا کا، یہ مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ بنا دیا. ہر جگہ پر نیتوں سے لے کر افطاری اور مسائل. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سہولت ہے نا، اور ایک ہے عذر. تو جس خاتون کا عذر ہے اسے سہولت ہے روزے کی اور رخصت ہے نماز کی. ٹھیک ہے، اب وہ شوال میں روزہ کب رکھے؟ رمضان کے رکھے تو اس سے کہتے ہیں کہ نہیں شوال کے رکھ لو، پھر رمضان کے ذی القعدہ میں رکھ لینا. تو میں کہتا ہوں کہ وطر کی نماز پھر جو ہے نا مگر عشاء سے پہلے پڑھ لو، جانا ہے نا. اگر کسی کا پلان ہے عشاء کے بعد تو عشاء سے پہلے وطر پڑھ لو، چلے گا؟ نہیں چل سکتا. تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ اچھا، پھر ایک اور جماعت آئی، کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ شوال کے اور رمضان کی ایک ہی نیت کر لیں. ماشاء اللہ. دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعہ ستۃ من شوال. اتبعہ یعنی کیا؟ پیچھے، تو جب تک عشاء نہیں ہوئی وطر نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہے مسائل. تو میرے خیال سے اسی درس میں ہو جائیں گے کیا. اچھا، اب روزہ جو ہے، روزے کے واجبات مستحبات، تو کیسے روزہ رمضان میں آپ کے روزے، ہر فرد کو شکوہ شکایت، فون پر فون. تو دیکھیے یاد رکھیے یرید اللہ بکم الیسر، آسانی. سب سے پہلے لیجیے تھوک. یہ جو تھوک ہے نا لعاب جسے کہیں گے، اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا. کچھ لوگ بس مندل یہ تھوک تھوک کرتے ہی رہتے ہیں. اتنی بدذوقی ایک مجلس میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیا ہو؟ اگر کوئی جمع کرے تو جمع کرنا، لیکن آپ اس کو خیال کرتے رہیں گے. دیکھیے آپ گفتگو میں ہیں، چل رہے ہیں، محسوس نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ضروریات میں سے ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اچھا، اسی طریقے سے مسواک کا مسئلہ ہے، یہاں پر بھی اختلاف ہے. مسواک کبھی بھی کریں، لیکن ہے کہ جو ہمارے یہاں جو آداب ہیں اس کے تمیز ہے اس سے کریں. قے کا مسئلہ بڑا دشوار ہے. قے ہو گئی، دیکھیے پیٹ میں کھانا پینا تو قے خود سے نہیں کرنا. اس لیے کہ دیکھیے حجامت ہے، کیا کہتے ہیں اسے، پچھوا لگوانا، فسد کھولنا، جو خون نکالتے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ انسان کھانا پینا منع ہے تو پیٹ سے نکالنا بھی تو منع ہے نا. عمل مباشرت منع ہے، لیکن اگر خود سے وہ خارج کرے شہوت سے تو بھی منع ہے. یہ ساری چیزیں، لیکن خود بخود کوئی چیز خارج ہو جائے جسے ہم احتلام کہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں جاتا. تو قے بھی خود بخود ہو گئی، چاہے تھوڑی ہو تو اب لوگوں نے اس میں بھی، ہاں تھوڑی ہو تو کوئی بات نہیں، زیادہ پیٹ بھر کے نکل گئی تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں. غور سے سنیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں، ٹھیک ہے نا. تو جنابت کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو مباشرت، ایک تو احتلام، ایک تو عورت کا ماہواری. تو ماہواری میں تو روزہ تو نہیں رکھے گی، جہاں ماہواری شروع ہوئی روزہ اس کا ختم ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، جنابت جو ہے اس طریقے سے احرام باندھی ہے خاتون نے اور اسے یہ جنابت کی حالت لاحق ہوئی یعنی ماہواری، تو اس سے احرام نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر کسی کو جنابت کی حالت لاحق ہوئی جیسے احتلام، تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ نہا لے. مان لیجیے وہ سویا ہے، میں یہاں کے حساب سے بتاؤں 10 بجے سویا، اسے 12 بجے اٹھنا ہے، تو کوئی ضرور نہیں 12 بجے اٹھے. جیسے جیسے نماز کا وقت قریب ہوگا اس پر غسل واجب ہوتا جائے گا. اس لیے کہ عائشہ صدیقہ سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کر کے غسل کو تاخیر کرتے تھے اور سحری کے پہلے پھر غسل کرتے تھے. تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ اٹھے یا کھانا یا غسل. اگر غسل کیے تو اذان ہو جائے گی تو پہلے کھانا کھا لیں. مطلب یہ جو وقت ہے جنابت میں، اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اور جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہے. انسان کو چاہیے کہ پاک و صاف رہے اور پورے رمضان سے فائدہ اٹھائے. اور تراویح کا مسئلہ ہے تو کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرض اللہ، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث جو ہے کہ تم پر ایک شہر عظیم مبارک، ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے. اللہ نے اس کے روزے کو فرض اور قیام کو تطوع، کیوں قیام کو تطوع کیا؟
اس لیے کہ اگر روزہ بھی فرض، قیام بھی فرض، نہیں یرید اللہ بکم الیسر، مگر یہاں بھی بڑے مسائل ہیں. دیکھیے تراویح پڑھنا ہے، نفل پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، لیکن کیا اس کا درجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ بیمار اگر کوئی ہے، کچھ ناساز طبیعت ہے، ہو سکتا ہے کبھی نہ جائے مسجد میں تراویح کے لیے، یا 2 رکعت پڑھے یا فرض پڑھ. یہاں ماحول بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، کوئی سلام کر کے نکل جاتا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ کے نکل جاتا ہے. لیکن اپنے یہاں صوفیزم کا اثر ہے نا. اگر آپ ایک دن تراویح کو نہیں گئے نا، فلاں شخص تو تراویح کے لیے نہیں آیا، مطلب اس کے تقوی میں خلل آ گیا. سفر میں روزہ نہیں رکھا تو تقوی میں خلل آیا، ایک تراویح میں نہیں آیا، 4 رکعت پڑھ کر چلا گیا، یعنی ایسا تنگ نظری پیدا کرتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کلام پاک کے ارشادات، احادیث رسول اور فقہا کے اقوال، ان میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. تو اس کا خیال رکھیں. اب ظاہر ہے کہ مسائل کافی ہیں، چونکہ نئے نئے آلات ہیں، انجیکشن ہے، خون کا نکلنا ہے، خوشبو لگانا ہے، تیل لگانا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. جیسے آپ کتابیں کھولیں گے تو کیا اس کو کہتے ہیں، کوہل کاجل لگانا ہے. تو کاجل جب خاتون لگاتی ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ اس کا اثر ناک میں جاتا ہے تو کہ حلق میں جاتا ہے؟ انہیں سے پوچھیں. تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کا اثر حلق میں نہیں جاتا، ناک میں جاتا ہے، اس لیے مباح قرار دیا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں مکروہ ہے. تو یہ اختلافی چیزیں ہیں. تو انسان کو چاہے، اس خاتون کو چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے تو وہ کاجل کو رات میں لگائے، کر سکتی ہے نا بہرحال. لیکن اگر وہ کاجل لگاتی ہے تو کوئی اختلافی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے تیل لگانا، نہانے کی بھی اجازت ہے. تو یہ چیزیں پیٹ میں داخل نہیں ہوتی ہیں. البتہ وہ انجیکشن جو جسے کہتے ہیں، کیا گلوکوز کہتے ہیں نا، وہ چونکہ غذا ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں. اور فرد کھلوانے میں احتیاط کریں. خون دینے میں چونکہ اچھا خاصا خون نکالتا ہے تو اس میں احتیاط کریں. اور بقیہ مسائل تو پھر آپ پوچھیں گے. تو بہرحال میں نے اتنے مسائل جو ضروری سمجھا وہ بتا دیا. اور اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہ جو کھول کر بتاتے ہیں اصل التقویٰ کیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو بھی آج کے ارشادات ہیں، اصل وہ رمضان کے پورے فضائل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کے برکات، اور امت مسلمہ کے ساتھ رحم و معاملہ فرمائے. جب تیرا تقدس مہینے میں ہے تو ہمیں اس تقدس میں شامل کر دیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جی شیخ صاحب یہ باقی ہے کیا ہو گیا سب؟ یہ اقوال سے غور تو نہیں ہوتے ہیں نا، پھر بیان نہیں کیے تو پھر پوچھتے ہیں لوگ. کیا تاثر ہے آپ کا بتائیے. صحیح سب بتا دیں ہے نا. چلیے کہیے پہلے وہی. مکہ کی 88 کلومیٹر ہے یہاں سے. جی مکہ جدہ سے 88 کلومیٹر ہے. جی جی. اور آدمی جا رہا ہے، گھوڑا بھی ہے، دہی بھی ہے، اور تو سفر میں کہوں کبھی آپ نے کہا مکہ نہیں ہوگا. جی جی بہت اچھا مارک کیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے بوڑھے کے لیے ویسے بھی سہولت ہے نا، چونکہ بوڑھا جو ہے نا، بوڑھا وہ تو جوان نہیں ہونے والا، تو بوڑھے کے لیے تو فدیہ تو تو اب اگر مکے کا سفر جو ہے، چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں تو وہ اس میں آئے گا، بیمار میں آئے گا. چونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں سے لوگ جاتے ہیں صرف جدہ سے مکہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ سفر میں نہیں آئیں گے، اس میں آئیں گے، بیماری میں آئیں گے. لیکن بہت اچھا، یعنی ماشاء اللہ. روزانہ جا رہے ہیں نوکری کرنے. بعض کمپنیاں بھی جو ہے نا 8 گھنٹے کی 6 گھنٹے بھی دیتے ہیں. ہاں نہیں وہ اور مسئلہ ہے. ایک منٹ، وہ جو بعض کمپنیاں جو ہے نا 8 گھنٹے کتنے دیتی ہیں؟ 6 گھنٹے. اور رمضان میں تو ہاں کورس بھی نہیں کرتے. تو وہ عمرہ ہو نہیں پاتا ہے ان کا، تو چھوڑ کر تیسرے چکر میں وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی مسائل آئے ہیں. عمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں پہلے آپ کا سوال، نوکری میں جا رہا ہے. ان کا سوال ہے، ان کا جو شیخ صاحب کا کیا کہ مکہ جو ہے سفر بوڑھے بوڑھوں کے لیے، تو اصل میں ان کے مزاج پر ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ سفر نہیں بلکہ کیا، حالانکہ اس کے پہلے سفر تھا 85 کلومیٹر ہے نا، لیکن اب آپ نے 83 کر دیا. میرے خیال سے بھی 80 ہوا ہے. نہیں 88 ہے. نہیں وہ کم ہوتے جا رہا ہے نا، چونکہ آپ اپنے گھر سے نہیں شمار کرنا نا، ابھی جدہ آگے بڑھتے جا رہا ہے. جب وہ سے کریں گے. ہاں اچھا چیک پوسٹ سے کر دیا.
تو بہرحال وہ سفر کل ایک ہی ہو جائے گا، لیکن اصل وہ کیا ہے، وہ کمزوری میں آتے ہیں، مرض میں آئیں گے. جی کہیے اور کیا آپ، اور واضح ہوا سوال ان کا کیا کہہ رہے ہیں. کمپنیاں کیا 8 گھنٹے دیتی ہے نا، مطلب 6 گھنٹے اس میں آ جانا چاہیے. تو اگر وہ عمرہ کر سکتے ہیں تو کرے اور آ جائیں. تو وہ اس لیے نہیں، اس میں سفر کا اس کا تعلق نہیں ہے، ڈیوٹی میں جاب بھی کا. سہولتیں دیتی ہیں ہاں، یہاں پر، ہاں. یعنی اتنی تکلیف بھی ہاں نہیں یہ کرتے. سہولتیں دی ہیں ماشاء اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب سہولت دی ہے تو کمپنی والوں کو سہولت دینا چاہیے. میں روزہ رکھنے کی بات کر رہا ہوں، جی میں روزے کی بات کر رہا ہوں، میں سفر کی بات وہ نہیں مرض کر میں آئے گا. رہا. وہ مرض میں آئے گا نہیں. ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، ڈیلی جاتا ہے. ہاں اب 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ روزہ کیونکہ گاڑی میں اے سی بھی نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیجیے. اچھا اچھا. گاڑی میں اے سی بھی نہیں ہے، ڈیلی سے جانا ہے اور ڈیلی واپس آنا ہے. ہاں سفر بھی ہو رہا ہے، رمضان بھی ہے. اچھا روزانہ جو جا رہا جی، ہے. جی، ہاں جی، یہ روزانہ جو جا رہا ہاں، ہے یہ مسئلہ ہے. جی ہاں روزانہ جو جا رہے ہیں مکہ جا رہے آ رہے ہیں. صحیح ہے. ڈیوٹی کر رہا ہے وہ، اس کے لیے کیا کنڈیشن ہوگی؟ نہیں روزانہ جو جا رہے ہیں نا تو ان کو تو عادت بن جائے گی. روزانہ جو جاتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں واقعی روزانہ آتے ہیں جاب کے لیے، تو یہ ان کو عادت ہو جائے گی، کیونکہ وہ پورا مہینہ تو قضا نہیں کر سکتے نا. یہ مسائل ہیں. ہاں، یہ مسائل ہیں. اور یہی نہیں، کچھ لوگ روزانہ جاتے ہیں تو کیا قصر کی نماز پڑھیں گے؟ ہاں یعنی یہ بھی مسئلہ ہے. تو دونوں ایک ساتھ ہو جائے نا. دیکھیے جو لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا، اور ایک انسان صرف سفر میں جاتا ہے، فرق ہے. دیکھیے جو روزانہ اپنے جاب کے لیے آتا ہے وہ کمپنی میں جاتا ہے نا، تو کافی فرق ہے. اور جو سفر میں جاتا ہے تو سفر ہے، اور جو جاب کے لیے آتا ہے وہاں اس کے لیے وہ سہولیات مہیا ہیں، تو وہ سفر میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جو روزانہ جاتا ہے کمپنی میں تو قصر نہیں کرتا، اس کے لیے سہولتیں ہیں نا. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ سفر کی. سفر کو آپ مقید نہ کریں، اور یہ سفر نہیں. اور حرم کے نیت کے نزدیک پتہ تک کام کرنے کے لیے پھر وہ طواف کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں نہیں یہ تو میں واضح کر چکا ہوں. طواف جو ہے وہ فرض نہیں ہے. اگر کافی بھیڑ ہے، رش ہے، اور حاجیوں کو ملنے جا رہے ہیں، وہ دور ہیں، تو آپ کے پاس عذر ہے نا، تو آپ وہ اہم کام کریں، حاجیوں کو مل کے واپس آ سکتے ہیں. سفر میں اور مکے میں جانے میں نیت کا دار و مدار ہے. ہاں نیت کا دار، چونکہ آپ نے طواف کے لیے نیت آپ نہیں طواف کی کے ہے، لیے عمرے کے لیے نیت کریں تو تو اس آپ کی گنجائش ہے. آج کل کے حالات کے حساب سے کوئی ضروری نہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور کچھ رمضان میں جو ہے عورتیں جو ہے ذرا جمع ہو کے ایک ساتھ میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے ایک لڑکے کو آ جاتے کچھ سنتی تراویح کی نماز کیا اچھا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے تراویح کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا قصہ ہے، غلام کو ہاں نماز کر سکتے جماعت کرتے ہیں بالکل جماعت اجازت کے ہے. بارے بالکل اجازت ہے. میں دوسری سماعت قرآن کے دن میں جو ہے اکثر عورتیں جمع ہوتی ہیں سعودر سماعت قرآن کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اچھا تو وہ جو ہے ایک حافظہ پڑھتی ہے سب سے اچھا. پڑھتی ہے رمضان میں ہاں رمضان کوئی بات تو یہ بدعت یا نہیں. نہیں یہ بدعت میں نہیں آئے گا. یہ تو خدا جبریل امین آ کے قرآن سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خاص ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پر 10 دن میں قرآن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جی جی ہاں یہ سوال ہے. 10 دن میں ہمارے یہاں 3 دن میں بھی کرتے ہیں. ایک دن میں بھی یہاں ہوتی پر ہے. اکثر ایک دن ہوتا ہے ہمارے ایک یہاں. شبی شبینا بھی ہوتا ہاں ہے. تو لیکن یہ یہاں پر اصل میں کیا ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا ہم سمجھیں کہ یہ 10 دن میں اور یہ جماعت الگ بنا کے کر سکتے قرآن کا. ہاں یہ ہے سوال ان کا. گھر میں ہاں جماعت یہ بنا- سنیے ابھی یہ سنیے. دیکھیے جماعت الگ کر کے ترائی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے نا، اور کرتے تھے اس کے پہلے لوگ، ابھی بھی کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے تنگ نظری ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سبب کیا کہ وطر کی نماز یہاں علیحدہ پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے نا. تو علیحدہ نہیں پڑھی جاتی. ہم دیکھتے نہیں احادیث میں عمل رسول کیا ہے. عمل رسول 3 طریقے سے ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اپنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ دعائے قنوت ہم 5 نمازوں میں احیاناً جمعہ، ظہر، مغرب، عشاء، کبھی رکوع سے پہلے رکوع کے بعد. تو یہ تو صحابہ کا عمل تھا. اب ایک ابو حنیفہ نے ایک اختیار کیا، شافعی نے ایک اختیار کیا، تو لوگوں نے اس کو تنگ نظر سے بس ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے. اس وجہ سے جو یا اور کوئی وجہ تھی، لیکن پہلے وجہ یہ تھی. اگر وہ علیحدہ ترائی کر دیں تو سنیے جیسے کہ تقدس و قدوس. سب سے پہلی بات المساجد بیوت اللہ. کیا المساجد اللہ کے گھر. صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فل یکرم ضیفہ، اسے چاہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر. تو جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے فعلی اللہ ان یکرمہ. پھر آپ باہر کیسے نکلتے ہیں بھائی؟ فخر ہے کہ ہم مہمان ہیں کس کے؟ اللہ کے گھر میں. تو باہر کیوں نکلتے ہیں؟ لہٰذا یہ بالکل جائز نہیں.
नहीं वो और चीज़ है, पहले ये सुनें, ये तो एक आम चीज़ है, ये क्या हो गई, यानी ये आम चीज़ है। अभी 8 के वजह से क्या तकद्दुस नहीं जाएगा ना, या 20 की वजह से तकद्दुस खत्म नहीं होगा। असल मस्जिद का तकद्दुस क्या है कि अल्लाह के घर है। नहीं, उन्होंने जो कहा है कि 8 8 और 20 की वजह वो से बताते हैं। उमूमन जो यहाँ हो रहा है या कहीं भी यहाँ जो ममलका के जी, जी, अंदर बता ये रहा 8 हूँ। और 20 के ही इम्तियाज हाँ, को लेकिन लेकर के 8 अलग का जो जमात 20 का होती जो है। है ना, ये तकद्दुस में नहीं आता है। ये जिस तरीके से वितर की नमाज और जिस तरीके से 8, अब ये क्या मसला है कि कुछ लोग यूँ समझते हैं कि 20 ही पढ़ना चाहिए, तो जहाँ 8 होती है वो बाहर निकलते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि 8 ही होना चाहिए, जहाँ 20 पढ़ी जाती है वो 8 पढ़ के बाहर निकलते हैं। तो अगर इसलिए वो बाहर निकलते हैं तो सुनिए, फिर जमात का तकद्दुस, जब हदीस है कि जब तक इमाम अपनी जगह से न हटे उस वक्त आप लोगों को जमा होना, इल्ला कि कोई उज़्र है, उज़्र में तो युस्र, समझ रहे हैं ना। लिहाजा 20 और 8 ये इसकी वजह से, 4 चीजों की वजह से ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। तो एक तो वित्र का, और एक ये 8 और 20 जी, यहाँ क्योंकि पे 3 चीजों से मैं और भी तीसरी खुद- क्या? मैं खुद चाहता हाँ हूँ। तीसरी बताएं। 10 दिन में एक कुरान कंप्लीट अच्छा, कर 10 दिन एक पुराना, और जी। यहाँ पर जो है ना कुरान कंप्लीट नहीं करते तरतीब से, हाँ ये एक ये चीज़ थी। 3 चीजें, हाँ और जी। अपनी खुद की जमात बना देते, 20 रकातें जो है ना करते। बहुत अच्छी तरह वाजे हुआ। देखिए वित्र और क्या 8 और 20 और क्या कंप्लीट नहीं होता कुरान, ये 4 चीजें हाँ होती है। ये 3 चीजें हैं। असल बात क्या है मालूम है, इत्तिफाक, वहदत उम्मत और अल्लाह का घर, इसमें अजर ज़्यादा है। और आप पूरा कुरान कंप्लीट कर रहे हैं तो आप पढ़िए, आप पढ़िए ना, जैसे कि उन्होंने बताया कि ख्वातीन कुरान सुनते हैं तो कीजिए। अच्छा ये तो नामुमकिन है कि आप एक ही जगह पे, अगर कुरान यहाँ कहीं जगह हो रहा है कंप्लीट, तो कई लोग कहते हैं कि हर में जाते हैं सुनने के लिए, तो कहाँ कंप्लीट हो रहा है, नहीं होता है सुने, और कोई ज़रूरी भी नहीं है आप पढ़ें या सुने। तो क्या एक ही तरीका है तरावी में सुने? अगर हम किसी मस्जिद में जाते हैं और 20 रकातें हो देखिए, असल क्या है, फॉलो करना चाहिए, इमाम को 20 पढ़नी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं? हम किसी मस्जिद में गए, वहाँ 20 रकातें हो रही हैं, हाँ। हरम में या मदीना तो में, इत्तिबा करें, तो हम उसके हाँ, करना इत्तिबा। चाहिए। किसी मस्जिद में गए, वहाँ 8 हो रही हैं, 8 पढ़, इत्तिबा करके हम निकल आते हैं। बस बिल्कुल, क्योंकि वो भी तरावी है, वो भी तरावी है। हाँ रोजे की रुखसत करनी, देखिए ना, क्योंकि नमाज हर महीना है, रोजा साल में है, फिर रोजे का फर्ज तकद्दुस से महरूम नहीं रखा है। नमाज तो हर महीना है ना, इसके लिए अब हर महीने की 5 दिन की नमाज है तो नमाज ही पढ़ते रहेंगे, सवाल सही है। इसलिए रोजे की सहूलत है, रुखसत है, नमाज की रुखसत है। चलिए अब कहाँ ये अब ये शुरू कब करना है? नहीं तो अभी जाएंगे, अब ईद है कितना, 31 अगस्त को, एक जुमा है 24 अगस्त को और एक है 31, तो जमहूरियत मेजॉरिटी इसमें है कि 31 अगस्त को दर्श होगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से वक्त पर आएंगे तो मैं ऐसा तहकीक से बयान करूँगा, नहीं तो फिर मुझे भी नींद आती है, अगर जल्दी नहीं आते हैं। ईद के बाद एक जुमा छोड़ देना, हाँ ईद के बाद एक जुमा छोड़ हाँ, देना। छोड़ दिया ना एक जुमा, हाँ ईद के बाद एक जुमा छोड़ देंगे, 31 पे 31 है ना, 31 नहीं अंग्रेजी याद रखें, वो 13 का 12 भी हो सकता है। चलिए कहीं यहाँ आप जाना चाहिए जा सकते रोजे में सर स्विमिंग कर सकते नहीं? हाँ बिल्कुल आराम से एहतिकाफ के बारे में कुरान चाहिए तो वहाँ से ले लेंगे। करें। एक दिन का